السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اخفا قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ رک جائیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی، آخری مرتبہ کیا ذکر چل رہا تھا؟ کہ یہود اور نصارہ کو مسلمانوں سے جلتے تھے کیونکہ انہیں کعبہ دے دیا گیا تھا۔ ماشاء اللہ، کعبہ بطور قبلہ دیا گیا تھا۔ جی جناب۔ مسلمان جو ہماری امت ہے وہ گواہ بنے گی باقی ساری نبیوں کے لیے بھی۔ بہت اچھا۔ ہمیں بروز قیامت جی گواہی دیں نوح علیہ السلام۔ بہت اچھے۔ جی اچھا جی جناب، تو پچھلی مرتبہ ہمارے سامنے آیت نمبر 143 چل رہی تھی۔ ایک کمی رہ گئی تھی اس آیت میں۔ کمی یہ تھی کہ چونکہ میں بھی اپنے حفظ سے آپ کو آیت پڑھتا ہوں اور اس کی پھر وضاحت کرتا ہوں، حفظ سے پڑھتے پڑھتے اچانک سے آیت کا ایک ٹکڑا تھا، اس کی وضاحت رہ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہاں پر رک کر اور پیش کر دوں، ایک مرتبہ ایسے واقعہ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ آپ نماز میں بھول گئے تھے۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ سے اور آپ نے نماز کو چھوٹا کر کے پیش کر دیا اور آپ نے اس کو نماز کو پڑھا دیا؟ تو آپ نے بیان فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، جس طرح آپ لوگ بھولتے ہیں ویسے میں ہی بھول جاتا ہوں۔ وہی بات میں یہاں پر بول رہا ہوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں تو مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع سے ایک ٹکڑا آیت کا رہ گیا تھا، آیت نمبر 143 کا، جو ابھی ہم لوگ کور کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات اور بول دوں کہ اسی روز میں نے ایک بات اور بولی تھی، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کے بارے میں، کہ رب العالمین لوگوں کے لیے بہت زیادہ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع سے میں نے ایک بات بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم دل ہے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ جس پر ایک بات یہ سوچنے کو ملی کہ شاید اس لفظ سے اللہ کے لیے دل ثابت ہو رہا ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ رب العالمین بہت زیادہ رحم دل ہے، تو یہ بات بولنے سے اللہ کے لیے دل کا اثبات ہو رہا ہے، جبکہ رب العالمین نے اپنے لیے دل کو ثابت نہیں کیا ہے۔ تو اس سے آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ میں اسلاف کے منہج سے ہٹتے ہوئے رب العالمین کے لیے دل کو ثابت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرا موٹیو کیا تھا کہ بیان کروں کہ رب العالمین بہت رحم کرنے والا ہے، بس الفاظ کیا بول دیے میں نے کہ وہ رحم دل ہے۔ تو موٹیو یہ نہیں کہ میں اس کے لیے دل کو ثابت کر رہا ہوں، مقصد کیا تھا؟ اس کی رحمت کا اظہار، ٹھیک۔ اب جو آیت کا ٹکڑا رہ گیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹکڑا تھا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، سب لوگوں کو مل گیا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم،
اس کا مطلب یہ تھا کہ وما کان اللہ، وما اور نہیں، وما اور نہیں، کان اللہ اللہ ہے، کان اللہ اللہ ہے، لیضیع کہ وہ ضائع کرے، لیضیع کہ وہ ضائع کرے، وما اور نہیں، کان اللہ اللہ ہے، لیضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم آپ کے ایمان کو، ایمانکم آپ کے ایمان کو۔ تو ذکر چل رہا تھا کہ رب العالمین نے قبلے کے بدلنے کی ایک حکمت پیش کی تھی کہ ہم نے قبلہ کو اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم لوگ جان لیں کہ رسول کی صحیح معنوں میں اتباع کون کرتا ہے اور کون انسان ہے جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا پھر ان سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اس کے بعد تھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ کہ قبلے کا بدلنا یہ بڑا بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ مطلب جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ رب العالمین کا حکم تھا پہلے وہاں پہ رخ کرنے کا اور اب حکم یہاں پر آ گیا ہے، تو وہ لوگ ان پر قبلے کا بدلنا بھاری نہیں ہوتا ہے۔ بٹ جو لوگ اہل کفر ہیں، جو منافقین ہیں، جو یہود ہیں، ان پر قبلے کا بدلنا بڑا بھاری گزرتا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کمیاں نکالتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم کہ رب العالمین آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پوری آیت میں ایمان کا ذکر تو کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں۔ بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ نے قبلے کو بدلنے کی بات چل رہی ہے، اور پھر حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ وجہ پیش کی گئی، اور پھر آیت کیا آ رہی ہے اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر ایمان سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ایمان سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ تقویٰ، جی، اور اللہ کا کہنا۔ ایمان سے یہاں پر مراد، کیونکہ پوری آیت میں ایمان کی بات آئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بتایا تھا میں نے ابھی، ایمان سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ چلیے، یہاں پر ایمان سے مراد ہے نماز، ٹھیک ہے؟ کیا مراد ہے؟ نماز۔ یعنی ہوا یوں کہ جب قبلے کے بدلے جانے کی باری چل رہی تھی تو جو بھی اعتراض کرنے والے انہوں نے اعتراض کیا کہ اچھا اب قبلے کے بدلنے کی باری آ رہی ہے، تو جو مسلمان پہلے گزر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے، اسی قبلے پر نماز پڑھتے ہوئے تو پھر ان کی نمازیں تو بیکار ہو گئیں۔ انہوں نے رخ کیا تھا وہاں پر، اور وہیں پر رخ کرتے کرتے وہ لوگ چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور اب قبلہ یہاں بدل رہا ہے، تو جو نمازیں انہوں نے پہلے وہاں پڑھی تھیں وہ نمازیں تو کیا ہوں گی؟ برباد ہو جائیں گی۔ یہ اعتراض کیا ان لوگوں نے، تو رب نے آیت نازل فرما دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم کہ ایسا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، رب العالمین آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، جبکہ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز، لیکن اللہ نے نماز نہیں کہا، اسے کہا ایمان، کہ اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ ہمارے یہاں ایمان کیا ہوتا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، میں اسے ایک مانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، بس ہمارا یہ ایمان ہے کہ دل سے مان لینا، ٹھیک؟ اور ہم ایمان کو عمل سے الگ کرتے ہیں کہ عمل عبادات تو الگ ہیں، بس دل سے بول لیے، دل سے اللہ کو ایک مان لیجئے، کافی ہے۔ یہاں اللہ نے نماز جو کہ ایک عمل ہے، نماز کو ایمان کے لفظ کے ساتھ پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کیا کہ جو عمل ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہے۔ جب ایمان ہو اور وہاں پر عمل نہ ہو تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ایمان کس معنی میں رکھتا ہے؟ اور آج ہمارا یہی حال ہے جناب، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بس ہم زبانی مسلمان ہیں، ہم زبان سے اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم زبان سے اس کی ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں بس، اور ہم عبادات میں اور اعمال میں دن بدن بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اعمال کو، عبادات کو ایمان یعنی فیتھ سے بالکل الگ کر دیا ہے، جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے عمل یعنی نماز کو ایمان کا نام دے کر پیش کیا، کیا سمجھانے کے لیے کہ ایمان اور عمل دونوں ملے ہوئے ہیں اور دونوں بالکل بھی جدا نہیں ہیں، ٹھیک؟
یہ باتیں تھیں اس ٹکڑے کے بارے میں. اب ہم بلتے ہیں آگے جو آیت ہمارے سامنے وہ آیت نمبر 144 ہے. رب العالمین کا ارشاد ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى یقیناً ہم دیکھتے ہیں. قد نرى یقیناً ہم دیکھتے ہیں. تقلبہ پلٹنے کو. تقلبہ پلٹنے کو. وجہی کا آپ کے چہرے کے. قد نرى یقیناً ہم دیکھتے ہیں. تقلبہ پلٹنے کو. وجہی کا آپ کے چہرے کے. آپ کے چہرے کے. فی السماء آسمان میں. فی السماء آسمان میں. فلنولینک تو ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے. فلنولینک تو ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے, متوجہ کر دیں گے. قبلتن ایسے قبلے کی طرف. قبلتن ایسے قبلے کی طرف. ترضاها جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. ترضاها جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. فولی تو آپ موڑ لیجئے. فولی تو آپ موڑ لیجئے. وجہ کا اپنے چہرے کو. وجہ کا اپنے چہرے کو. یا فولی بول سکتے ہیں آپ متوجہ کر لیجئے. ٹھیک ہے. فولی تو آپ موڑ لیجئے. وجہ کا اپنے چہرے کو. شطر الطرف. شطر الطرف المسجد الحرام مسجد حرام کے. شطر المسجد الحرام آپ اپنے چہرے کو موڑ لیجئے مسجد حرام کی طرف. وحیث اور جہاں کہیں. وحیثما اور جہاں کہیں. کنتم آپ ہوں. کنتم آپ ہوں. وحیثما اور جہاں کہیں. کنتم آپ ہوں. فولو تو آپ موڑ لیجئے. وجوہکم اپنے چہروں کو. فولو تو آپ موڑ لیجئے. وجوہکم اپنے چہروں کو. شطرہ اسی طرف. شطرہ اس طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ. دیکھیے آپ لوگ جلدی لکھنے کی عادت ڈالیں. اسلاف کہا کرتے تھے کہ دو انسان بہت آگے بڑھتے ہیں. ایک وہ انسان جو جلدی کھانا کھاتا ہے اور ایک وہ انسان جو جلدی لکھتا ہے, کیونکہ دونوں ہی میں وقت بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. خیر. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ. اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ. اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے. لَيَعْلَمُونَ وہ لوگ جانتے ہیں. لَيَعْلَمُونَ وہ لوگ جانتے ہیں. انہ الحق انہ کہ وہ. انہ کہ وہ. الحق حق ہے. الحق حق ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ اور اللہ نہیں ہے. وما اللہ اور اللہ نہیں ہے. بغافل غافل. بغافل غافل. عما ان چیزوں سے. عما ان چیزوں سے. یعملون جو یہ کرتے ہیں. یعملون جو یہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے آیت نمبر 144 ہے. شروعات سے دیکھتے ہیں. رب العالمین کا ارشاد ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو آسمان میں بار بار الٹتے پلٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان میں اوپر جاتے ہوئے نیچے سر جھکاتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا سر بار بار اوپر نیچے کر رہے ہیں. یعنی اشارہ ہے اللہ کے نبی کی حالت کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حالت یہ تھی کہ اگرچہ آپ بیت المقدس کی اور منہ کر کے نمازیں قائم کر رہے تھے, لیکن آپ کی یہ دلی تمنا تھی کہ رب العالمین میرا قبلہ بیت اللہ کر دے, مجھے یہاں پر نماز پڑھنے کا موقع ملے. تو اگرچہ آپ اس اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, آپ کی تمنا کیا تھی کہ رب العالمین ایسی آیات نازل فرما دے اور میرے قبلے کو یہاں سے یہاں پر بدل دے اور میرا قبلہ کیا بن جائے؟ بیت اللہ میرا قبلہ قرار دیا جائے. اسی تمنا میں
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے کہ اب حکم آ جائے، پھر نیچے دیکھتے، پھر بار بار کہ اب حکم آ جائے. مطلب آپ کو تمنا تھی، کیونکہ حکم کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے حکم آتا ہے. تمنا کیا تھی؟ رب حکم اتار دے اور میرا قبلہ کیا ہو جائے؟ بدل جائے. یہ آپ کی حالت اور یہ آپ کی تمنا تھی. تو اللہ نے بیان فرمایا اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تمنا ہے کہ قبلہ بدل جائے اور آپ کا قبلہ کیا بن جائے؟ بیت اللہ بن جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار اوپر نیچے کر رہے ہیں. آگے ہے فولی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور بے ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے، متوجہ کر دیں گے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی جانب موڑ دیں گے، متوجہ کر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں. ایک بات سوچیں یہاں پر کہ اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی خوشی اتنی راز تھی، رب العالمین کے یہاں اپنے نبی کا خوش ہونا اتنا اہم تھا کہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے قبلے کو ہی بدل دیا. آیت کیا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو ایسے قبلے کی جانب متوجہ کر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے یہاں نبی کی خوشی بڑی معنی رکھتی تھی کہ میں نبی کیا ہوں خوش ہو جائیں. تو نبی کو خوش کرنے کے رب نے کیا کیا؟ قبلے کو ہی بدل دیا. آگے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب متوجہ کر لیجئے. آپ اپنے چہرے کو اس طرف کیا کر لیجئے؟ متوجہ کر لیجئے. دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ باری ہے صرف چہرے کی کہ آپ اپنے چہرے کو متوجہ کر لیو، باقی جسم مراد یہ ہے کہ جب ہمارا چہرہ کسی اور متوجہ ہو جائے تو پوری باڈی بھی کیا ہوتی ہے؟ اس کے تابع ہو جاتی ہے اور اس طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ جسم یہاں ہو اور وہاں دیکھ رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے. تو اشارہ ہے کہ آپ اپنے جسم سمیت مکمل طور پر اس اور مائل ہو جائیں اور اس طرف متوجہ ہو جایا کریں. ٹھیک، حکم ہوا شطر المسجد الحرام کہ جو مسجد حرام ہے اس جانب اپنے چہرے کو آپ متوجہ کر لیجئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لفظ حرام کا بڑا برا مطلب ہوتا ہے اور خاص کر وہاں پر زیر ہے. میں بولنا چاہوں گا اس لفظ کو آپ لوگ سمجھ جائیے. ٹھیک ہے، جو لفظ وہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر زیر ہے. کچھ لوگوں نے، ایک بچہ تھا وہ پڑھ رہا تھا، جب اس نے یہ پڑھا تو اس نے اسی لفظ کو بولا کہ ارے قرآن میں تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی کہاں پر ہے ذرا دکھائیے. کہ اچھا یہ مسئلہ بھی ہے. تو ابھی ہم وقف کر رہے ہیں تو حرام ہو گیا ہے وہ، اور وقف نہ کریں تو وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. خیر، تو ہمارے کیا ہے اس لفظ کا بڑا برا مطلب ہوتا ہے. یا ہم کیا بولتے ہیں بھائی حرام ہے، یہ حرام ہے. اللہ بولا ہے کہ مسجد بھی حرام ہوتی ہے. اللہ کیا بول رہا ہے؟ مسجد بھی حرام. المسجد الحرام یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب متوجہ کر لیجئے. اب لوگ ہم پر اعتراض کریں گے بھائی یہاں تو نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو احکامات حرام تھے، اب مسجدیں بھی حرام ہو رہی ہیں. جی پہلے احکامات کے بھائی جھوٹ حرام، فلاں کام حرام، وہ حرام. تو پہلے احکامات حرام تھے اور اب مسجدیں بھی حرام ہو رہی ہیں. تو یہاں پر مطلب کیا ہوگا پھر؟ جی جناب کیا بولیں گے؟ ہم پر ہو گئے اعتراض، لوگ بولیں گے بھائی یہ تو نئی نئی باتیں پیش کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں جی کوئی جواب ہے؟ اللہ بول رہا ہے مسجد حرام، تو مسجد بھی کیا ہے جناب؟ مسجد بھی حرام ہے. اچھا پھر کون سا والا حرام ہے؟ ہم نے نئی بات پیش کی تو آپ ہی وضاحت کیجیے. جی جناب کوئی آئیڈیا؟ جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حرام کا ایک مطلب ہوتا ہے حرمت، مطلب قابل احترام چیز، قابل احترام چیز. یہاں مطلب کیا ہے؟ وہ مسجد جہاں پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو چیزیں دوسری مسجدوں میں حرام نہیں ہوتی ہیں. دوسرے الفاظ میں وہ مسجد جو بے حد درجہ قابل احترام ہے، وہ احترام جو اور مسجدوں میں بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. مطلب حکم یہ ہے کہ جب بھی مسجد حرام میں آپ نماز پڑھیں تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ آپ کو
جو بھی معصوم خون ہے اسے آپ کو نہیں بہانا ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی پیڑ پودے وغیرہ ہیں وہاں پر آپ کو وہ چیزیں نہیں کاٹنی ہیں۔ اب آپ بولیں گے یہ حرمت تو ہر مسجد میں ہے کہ انسان کسی مسجد میں خون نہ بہائے، غلط کام نہ کرے، یہی بات ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد حرام جو مسجد بیت اللہ میں ہے، اس مسجد میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کا جو سزا ہے وہ بہت بڑی بن جاتی ہے۔ ایک گناہ کیا ہے ہم جو گھر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سزا کیا ہے، تھوڑی ہے۔ وہی گناہ ہم کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر تو سزا بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہی گناہ ہو اس مسجد میں تو گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرام مطلب احترام والی، یعنی آپ کو اس مسجد کا احترام کرنا ہے بخوبی، اور وہ ایسا احترام ہے جو اسی کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ اور باقاعدہ ایسی مسجدیں صرف اور صرف دو ہیں جن کا اتنا احترام ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ عام گناہ جو ہم اپنے طور پر کرتے ہیں وہ تو خیر گناہ ہے ہی، لیکن ہم نے ان گناہوں کو کسی مسجد میں کیا تو گناہ ان کا بڑھ جائے گا، لیکن اگر وہ گناہ ہم سے ان جگہوں پر ہو گئے تو گناہ مزید بڑھ جائے گا، ٹھیک۔ تو حرام مطلب احترام والی، جن کا احترام ہو، اور احترام یہ ہو کہ وہ گناہ جو ہم اور مسجدوں میں کرتے ہیں ہمیں وہ گناہ یہاں پر نہیں کرنے ہیں، ورنہ گناہ مزید بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب کس کا ہے، حرام کا ہے۔ خیر حکم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی اور متوجہ کر لی، یہ آسان مطلب ہے مسجد حرام کا، اور باتیں بھی اس بارے میں کہی گئی ہیں۔ خیر اس کے بعد ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ چیز حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ آئے سمجھیے، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کون سی چیز؟ قبلے کا بدلا جانا۔ ایک بات یہاں پر یہ پیش کی گئی، کیا یہاں مراد کیا ہے کہ ان کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ قبلے کا بدلا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ قبلے کا بدلا جانا یہ حق ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہے۔ ایک بات ہمارا وہ بتاؤں، آیت میں ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ لوگ جانتے ہیں، یہاں علماء بولتے ہیں یہاں پر جانکاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب کے علماء تھے۔ اہل کتاب کے جو علماء اور جانکار لوگ تھے انہیں یہ بات معلوم تھی کہ قبلہ بدلا جائے گا، تو خطاب ہے کہ ان میں جو جانکار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ قبلے کا بدلا جانا باطل نہیں ہے، حق ہے، وہ انہیں یہ بات معلوم ہے، مگر کیا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، انہیں یہ بات سب معلوم ہے، مگر کیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ رب العالمین ان اعمال سے اور ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے کہ رب العالمین غافل نہیں ہے، وہ غفلت میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو انداز ہے نا وہ انداز ہے ڈانٹنے والا، کیا کہ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے۔ جیسے بولتے ہیں ہمارے پیرنٹس وغیرہ، کر لو، ایسا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں چل رہا ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں تو ہمیں معلوم نہ ہو، مطلب کیا ہے، وہ سمجھا رہے ہیں باتوں کو، ڈانٹ رہے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے، مطلب یہ مت سمجھو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے، اور ہماری نظر آپ کی حرکتوں پر بخوبی رہتی ہے، ٹھیک۔ تو بات کیا معلوم ہوئی کہ رب العالمین یہاں پر ڈانٹ رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو خاموش ہو جاؤ اور سوچ لو رب العالمین آپ کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ خیر یہ یہاں پر یہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ تو جناب آیت سے کیا بات سیکھنے کو ملی؟ ٹیک یور ٹائم، جب تک استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ابھی ٹائم دیا جائے سوچنے کا، دوبارہ سے راؤنڈ چلے گا تب بتائیے گا۔ جی
یہاں بھی نہیں، ایسا نہیں، وہاں مجبوری ہے، وہاں عذر ہے، وہ استغفار پڑھ رہے ہیں، وہاں اہتمام کر رہے ہیں. جی جناب. یہ نہیں، آپ سن تو رہے ہیں نا. ابھی آخر میں نے کیا بات بولی تھی، کچھ یاد ہے؟ شاید یہاں پر تھے ہی نہیں. جی اللہ کے نبی کی خوشی کا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، ماشاء اللہ. دوسرا حرام کا مطلب ایسی جگہ ہے جن کا ادب کریں. اور جن لوگوں نے پہلے نماز پڑھی تھی دوسرے قبلے کی طرف، ان لوگوں کی نماز عبادت ضائع نہیں ہوئی. ماشاء اللہ، بہت اچھا. جی جناب. وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے بدلنے کا وہ حق ہے، مطلب وہ ٹھیک ہے، بٹ پھر بھی انہوں نے جب کعبہ بدلا تو ہم نے منہ نہیں موڑا تھا، پوری باڈی. اچھا، بہت اچھے، ماشاء اللہ. گہری بات ہے کہ جب ہمیں قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، صرف نہیں کہ ہم اپنا چہرہ ہی متوجہ کر لیں وہاں پر اور باڈی کہیں اور ہو، ایسا نہیں، باڈی سے بھی وہاں پر متوجہ ہونا ہے ہم لوگوں کو. جی. جب حضور پاک دکھتے ہیں اوپر نیچے، اس کی جی خوشی کے لیے کوئی اوپر سے وہی آ جائے، اس میں ماشاء اللہ، خوشی بہت اچھے. یعنی کہ خوشی تھی کہ اللہ کوئی آیت اتار دے، کوئی آیت اتار دے جس سے قبلہ ہی بدل دیا جائے. اہل کتاب کے علماء جانتے تھے کہ جو قبلہ کا بدلا ہے حق چیز ہے. کچھ بولیں؟ خیر ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ، أَتَيْتَ آپ لے آئیں، أَتَيْتَ آپ لے آئیں، الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس، الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس، وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ آپ لے آئیں، الَّذِينَ ان لوگوں کے پاس، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، بکل آیتن ہر دلیل، بکل آیتن ہر دلیل، ما تبعو یہ لوگ نہیں مانیں گے یا یہ لوگ پیروی نہیں کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، ما تبعو یہ لوگ پیروی نہیں کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما اور نہیں، بعضہم ان میں سے کچھ، وما انت اور آپ نہیں، بتابعن اتباع کرتے ہیں، وما انت اور آپ نہیں، بتابعن اتباع کرتے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما انت اور آپ نہیں، بتابعن پیروی کرتے ہیں یا پھر اتباع کرتے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضہم اور ان میں سے بعض، وما بعضہم اور ان میں سے بعض یا کچھ لوگ، بتابعن پیروی نہیں کرتے ہیں، بتابعن پیروی نہیں کرتے ہیں، قبلت بعض دوسروں کے قبلے کی، قبلت بعض دوسروں کے قبلے کی. پھر سنیں اس کو، وما بعضہم اور ان میں سے کچھ لوگ، بتابعن اتباع یا پیروی نہیں کرتے ہیں، قبلت بعض دوسروں کے قبلے کی، وَلَئِن اور اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وَلَئِن اور اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من بعد اس کے بعد، من بعد ما اس کے بعد، جاءک آپ کے پاس آ چکا ہے، جاءک آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم علم، من بعد ما اس کے بعد، جاءک آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم علم، انک بے شک آپ، اذن تب لمن الظالمین ظالمین میں سے ہو جائیں گے، لمن الظالمین ظالمین میں سے یا ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے سامنے آیت نمبر 145 ہے. شروعات ہو رہی ہے آیت کی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر دلیل لے آئیں، ہر آیت لے آئیں،
یہ لوگ تب بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی یہ لوگ آپ کے قبلے کو برحق قبلہ نہیں مان رہے اور اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں؟ یہ نئی نئی باتیں کیوں آ رہی ہیں، کبھی یہ قبلہ ہو رہا ہے، کبھی یہ قبلہ ہو رہا ہے، جب حق ایک ہے تو بدلاؤ کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب ابھی کے لیے یہ لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے اور آپ کے قبلے کو برحق قبلہ نہیں مان رہے۔ تو اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ان کو کنونس کریں اور اسی نتیجے میں آپ ان کے سامنے ہر دلیل بھی پیش کر دیں، تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کو برحق قبلہ نہیں مانیں گے۔ اگر آپ ہر دلیل بھی پیش کر دیں تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کو برحق قبلہ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ جیلسی۔ اور کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ وہ پروفٹ نہیں مانتے۔ پروفٹ نہیں مانتے تھے، بہتر۔ جی جناب، کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ انہیں بس گھمنڈ ہے، تب نہیں ماننا ہے۔ جلن کی وجہ یہی دیکھیے، دلیل ملنے کے بعد وہ انسان آپ کی بات مانتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہو، جو کچھ لینا چاہتا ہو۔ اب جس انسان کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ حق کیا ہے تو آپ کتنی باتیں پیش کر دیجئے، جب اسے ماننا ہی نہیں تو آپ کی بات کیوں مانے گا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی جو انسان حق کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، جس کی حق کی تلاش ہو، اسے حق ملنے کے بعد وہ حق کی بات مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پہلے سے حق کی تلاش تھی۔ اب جس انسان کو پہلے سے حق معلوم ہو اور اسے ساری باتیں معلوم ہو، آپ تب بھی حق بات پیش کریں اس کے سامنے، تو آپ کی بات کیسے مان لے گا؟ یعنی یہ لوگ ماننے کے موڈ میں ہے ہی نہیں۔ انہیں معلوم ہے، ابھی پڑھا آپ نے کہ قبلہ کیا ہے، برحق ہے، انہیں معلوم ہے، مگر انہیں جلن ہے کہ قبلہ انہوں کیوں مل گیا۔ تو آپ کتنی باتیں پیش کر لیے، آپ کتنی آیات پیش کر دیں، یہ لوگ آپ کی بات تو نہیں ماننے والے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ایک اور پیش کروں یہاں پر، ایسی سوچ کچھ حد تک ہمارے یہاں ہی موجود ہے۔ ہم بھی بولتے لوگوں کے بارے میں، کتنا بھی سمجھا لو ان کو، کتنا ہی بول لو ان کو، کتنی کوشش کر لو، یہ بندہ تو مانتا ہی نہیں اور نہ ہی مانے گا۔ جناب یہاں پر جو ذات ہمیں بتا رہی ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس سے مستقبل کا بھی علم ہے کہ کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا۔ تو اگر اللہ یہ بات بولے کہ یہ انسان نہیں مانے گا تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور انسان بولے جسے کل کا ہی علم نہیں ہے کہ بھائی یہ تو نہیں، یہ تو جہنمی لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر لو، زور لگا لو جیسا بھی، یہ مانے گئے نہیں، تو انسان یہ بات کیوں بول رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا سب کچھ ہی لگائے دے رہے ہیں، اپنے آپ کو گرا رہے ہیں اس کے پیچھے، نہیں، بٹ ایٹ لیسٹ ہم لوگ کوشش تو کریں اس تک حق پہنچانے کی، اسے فائدہ پہنچانے کی۔ ایک بات آپ سوچئے، قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حریص اور لالچی تھے کہ میری امت کے لوگ ایمان لے آئیں۔ باقاعدہ سورہ کہف کی آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تو ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیں گے۔ یعنی آپ کی تڑپ کیا تھی کہ ہر بندہ مومن بن جائے، ہر ایک کے یہاں ایمان آ جائے اور وہ مجھے برحق نبی مان لے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی کوشش تھی۔ ایک طرف آپ ہیں، کوشش کیا ہے کہ بس میری امت مان لے، چاہیں کیسے ہی مان لے، اور ایک طرف ہم لوگ ہیں کہ بس ان تک ایک بات پہنچا دیے، 2 بار بات پہنچا دیے، بس کام ختم ہو گیا۔ ہم اس نبی کے امت ہیں، وہ جذبہ پیدا کریں کہ بھائی ہم دوسروں کے لیے فکر مند ہو۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ باقاعدہ آپ نے حکم دیتا حضرت علی کو، اے علی، اگر رب العالمین آپ کے ہاتھوں ایک انسان کو ہدایت دے دے، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اے علی، رب العالمین اگر آپ کے ہاتھوں ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اور اس زمانے میں سرخ اونٹ آج کیا ہیں، مرسیڈیز اور بہت ہی بیش قیمتی کارز۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے، کوئی انسان آپ کی وجہ سے بات مان لے اور حق کے قریب آ جائے،
یہ رزق آپ کے لیے بے انتہا قیمتی ہے بالمقابل دنیاوی چیزوں کے۔ بتانے مقصد یہ ہے ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچیں، فکر کریں اور کوشش کریں۔ ایسا نہ کہ بس ایک بات دو بار بات پہنچا دی یا اور کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس نے آج آپ کی بات نہیں مانی، اگلی بار سمپل باتوں سے کو آپ گھمائیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات بول رہے ہیں، یار میں یہ کام نہیں کروں گا، سن بول رہے بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ اس کام میں حرام شامل ہے اور میں حرام کا استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اب وہ انسان سوچے گا ارے بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، کیوں؟ اس میں جھوٹ شامل ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ تو ایسے کر کے اشارات میں گھما کر آپ اس کو سمجھائیں اور کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بس ایک دو بار بات پہنچا دی اور بس ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو حکم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ ساری باتیں پیش کر دیں لوگ تب بھی آپ کی بات نہیں مانیں، کیوں؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی، پہلے سے اس نے یہ بات پیش کر دی ہے۔ اور آگے ہے وما انت بتابع قبلتہم، اور ساتھ میں آپ کو بھی ان لوگوں کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پر حکم نہیں دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو ان کے قبلے کی بات یعنی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی، کیا آپ ان کے قبلے کو ہی مان لیں؟ اور سے بات سنیے، آیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے قبلے کی اتباع اور پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے پہلے حکم نہیں دیا کہ نبی ہم نے آپ کو قبلہ دے دیا ہے تو آپ اب ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اللہ نے یہ بات نہیں بولی۔ اللہ نے اپنے نبی کی ایک صفت پیش کی کہ وما انت بتابع، آپ اتباع نہیں کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ یہ صفت پیش کرنا حکم دینے سے زیادہ عظیم ہے، یہ علماء نے بات لکھی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ آپ جو ہے ان کے قبلے کی اتباع نہ کریں، آپ ان کے قبلے کو نہ مانیں، تو یہ بات ٹھیک تھی، بٹ یہاں اللہ نے نبی کی ایک صفت پیش کی کہ میں حکم دوں آپ میری بات مانو گے، وہ تو ہے ہی، لیکن آپ تو خود سے ہی ان کے قبلے کو نہیں ماننے والے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک کیا اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اے نبی آپ ان کے قبلے کو نہ مانیے، یہ حکم ہے، مگر یہاں پر کیا صفت موجود ہے کہ آپ ان کے قبلے کو نہیں ماننے والے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہو کہ آپ ان کے قبلے کو نہیں مانیے، یہ حکم ہے، اور یہاں پر کیا ہے آپ ان قبلے کو نہیں ماننے والے ہیں، یعنی اللہ نے یہاں پر صفت پیش کی، جبکہ صفت بہت اہم ہے۔ یعنی اے نبی اگر میں آپ کو حکم دوں آپ میرے حکم کو مانو گے اور ان کے قبلے کو نہیں مانو گے، یہ بات تو ہے ہی، لیکن میرے حکم سے پہلے ہی آپ ان کے قبلے کو نہیں ماننے والے ہو۔ آپ کی کیا بات ہے کہ میرا قبلہ برحق ہے تو میں اپنے کو مانوں گا اور ان کے قبلے کو برحق نہیں مانوں گا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کی صفت پیش کی بتانے کے لیے کہ میرا حکم تو آپ مانتے ہی مانتے ہیں، مگر میرے حکم سے پہلے ہی آپ ان قبلے کو برحق قبلہ نہیں مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، کہ آپ تو ان قبلے کو نہیں مانیں گے، اور جبکہ ان لوگوں کا خود کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو برحق قبلہ نہیں مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو سچا اور برحق قبلہ نہیں مانتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ۔ جی اصل میں یہود کا قبلہ اور ہے، اور جو عیسائی ان کا قبلہ دوسرا ہے۔ یہود کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس، اور جو عیسائی ان کا قبلہ کیا ہے کہ وہ لوگ مشرق کی اور متوجہ ہوتے ہیں سورج کی اور وہاں پر رک کر کے وہ لوگ اپنے عبادت وغیرہ انجام دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بھائی ہاں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے اتریں گے؟ مشرق کی جانب سے، تو رخ کرو اسی اور تاکہ ان کی اتباع ہو سکے۔ خیر، تو ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس، اور جو عیسائی ان کا قبلہ کیا ہے؟ مشرق کی اور۔ حکم یہ ہے کہ یہ لوگ خود آپس میں الجھن کا شکار ہیں، یہ لوگ خود ایک دوسرے قبلے کو برحق قبلہ نہیں مانتے ہیں، تو آپ کیسے ان کے قبلے کو برحق قبلہ مان سکتے ہیں؟ جب یہ خود ہی اپنے آپ میں ایگریڈ نہیں ہیں تو آپ کیسے ان کے قبلے کو برحق قبلہ مان سکتے ہیں؟ ٹھیک، آگے ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مان لیا، اس کے بعد کہ آپ کو علم مل چکا ہے کہ آپ کو ان کی بات نہیں ماننی ہے، تو آپ نے اگر تب بھی بات مان لی تو آپ ظالم بن جائیں گے۔ ایک بات بتائیے، کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ممکن ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم آنے کے بعد بھی اہل کفر کی باتوں کو مان لیں, ان کی اتباع کر لیں؟ کیا یہ بات آپ کے لیے ممکن ہے؟ نہیں. اور یہاں پر تو حکم ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مان لیا جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا کہ آپ کو ان کی بات نہیں ماننی, تب بھی آپ نے بات مان لی تو پھر آپ ظالم بن جائیں گے. تو نبی کے لیے یہ بات کہاں ممکن ہے کہ نبی اہل کفر کی خواہشات کو مان لیں اور ان کی باتوں کو مان لیں؟ یہ بات کہاں ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے نا. تو پھر اس کے ذریعے سے ہمیں بتائیں. بہت اچھے, احسنت, ماشاء اللہ. یعنی ان کے ذریعے سے ہمیں پیغام دینا ہے کہ نبی کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے, اور آپ نبی کی امت ہو, نبی آپ کے امام ہیں, تو اگر حکم امام کو ہو تو وہی حکم اس کی امت کو بھی ہوتا ہے. تو حکم کیا ہے امام کو کہ اگر آپ نے ان کی باتوں کو مان لیا جبکہ نبی یہ کام نہیں کرنے والے تھے, اشارہ تھا امت کی اور کہ امت کے لوگوں اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مان لیا, اور سوچئے اللہ نے دین نہیں کہا, اللہ نے کہا خواہشات, کیونکہ دین ہے کیا ان کا, ان کی خواہشات ہیں, جو اچھا لگا اس کو لکھ لیا وہاں پر, تحریف کر دی, بدلاؤ کر دیے, تو وہ دین نہیں تھا, وہ خواہشات تھیں. ٹھیک ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کو مان لیا جو کہ دین نہیں جبکہ خواہشات ہیں, جبکہ آپ کو علم آ چکا ہے, مطلب اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, غلطی ہو گئی تو مسئلہ الگ ہے, لیکن جانتے بوجھتے علم آنے کے بعد آپ نے ان کی باتوں کو مانا, ان کے دین کو کی تبلیغ کیا, اس کو فالو کیا, پھر آپ گنہگار لوگوں میں شامل ہونے والے ہیں. اور یہاں ظالم سے مراد کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ گناہ کرنے والے, گناہ کرنے والے, شرک کرنے والے, یا پھر کفر کرنے والے. یہ کفر ہے نا کہ دین برحق موجود ہو اور ان کے دین کو مان لیں, یہ کفر ہے. یہ یعنی یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے. پھر آپ جو ہے ظالم یعنی کفر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ رکھتے ہیں آج تک. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اس بات معلوم ہوئی کہ یہود اور نصارہ کے قبلوں میں آپس میں وہ اس میں نہیں مانتے تھے اپنے آپ, تو پھر ہم کیسے مانیں؟ جی بالکل, یعنی وہ لوگ خود ہی ان کے اختلاف تھا کہ آپ حق پر ہو, ہم حق پر ہیں, تو ہم کیسے ان کی بات مان سکتے ہیں؟ اللہ نے پیارے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے بولا تھا ہم لوگوں کو کہ ہمیں ان کی خواہشات نہیں ماننی ہے, پھر نہ ہم کفر والے ہو جائیں گے. بہت اچھے, ماشاء اللہ. جی جناب. تو ہیں پہلے سے اللہ نے نبی سے بولا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ خود ہی نہیں مانیں گے دیکھو مطلب بولنے سے پہلے ہی. بہت اچھے. ٹھیک ہے, یعنی میں حکم دوں اس سے پہلے ہی آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ ان کے قبلے کو برحق قبلہ نہیں ماننے والے ہیں. کہ اگر آپ نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ کو علم ہونے کے باوجود بھی آپ ان کی اتباع کریں گے کہ خواہشوں کی, تو آپ ظالموں میں سے ہیں, کافر ہو گئے. وہ لوگ ہمارے قبلے کو وہ نہیں مان رہے تو ہم کیوں مان رہے؟ لڑائی ہوگی پھر ہے, تم نہیں ماننا پھر ہم نہیں مانیں گے. صحیح, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. بارک اللہ فی علمک, آمین. حضور پاک جب انہوں نے اللہ نے قبلے کے لیے کہا, اس کے لیے منع کر دی, حکم جب تھا اللہ کا, ماشاء اللہ, بولی صحیح ہے. اسی کے لیے انہوں نے کہا میں جو اللہ نے کہا ان کو ماننا ہے, انہوں نے حضور نے کہا اس کو کریں گے. بھائی ایک دوسرے کو آپ لوگ دعا دیا کریں, انسان ان کی حوصلہ بڑھائیں کہ ماشاء اللہ اللہ آپ کا علم مبارک کرے. دعا تاکہ دوسرے انسان کا حوصلہ بڑھے, وہ انسان بولے. جی جناب. انسان آپ کے پاس جو قبول کر رہا ہے قبول کی نیت سے آئے تو وہ قبول کرے گا, ورنہ وہ قبول نہیں کرے گا, جیسے کہ یہود کے پاس. ٹھیک ہے, اور ایسا نہ سوچے کہ بھائی ساری باتیں ختم ہو گئی, ہم لوگ کیا بات پیش کریں. وہ لائیے ذہن ڈھونڈنے والا. بتاؤں اور باتیں کیا ہیں اس سے. ایک بات یہ کہ بھائی رب العالمین علم نہ ہونے پر پکڑ نہیں کرتا ہے. اصل پکڑ کیا ہے؟ علم آنے کے بعد ہے. دوسرا کیا ہے؟ ظلم گناہ کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے, اور ظلم کیا ہے؟ کفر کی میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. خیر, دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.